जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। QWS के तरबियती इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ में आप सबको खुश आमदीद। हमारे साथ हमारे मोहतरम मुअल्लिम ज़ुबैर शबीर साहब हैं, जो कि अलालत की वजह से कुछ अरसे के लिए सेशंस कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बेहतर है। तो आपका बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने ज्वाइन किया है। तो आज का हमारा मौजू है ज़िक्र, इब्तिला और तकवा के हवाले से। इनके बुनियादी मायने समझाए जाएंगे और इनसे क्या नताइज एक्सपेक्ट किए जाते हैं, ये ज़ुबैर शबीर साहब आज हमें इनके बारे में तफसीलन बताएंगे। जी ज़ुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहबाब को मेरी तरफ से बहुत सलाम जी। और अल्लाह करीम आप तमाम अहबाब को अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह करीम हमें कुरान करीम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया जी। और इंशाअल्लाह ताला आज का प्रोग्राम बिल्कुल हमारे साहब का प्रोग्राम्स की तरह बहुत अहम है। और जिन मौज़ूआत को आज इंशाअल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यकीनन इंशाअल्लाह ये सुनने और समझने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां होंगी, अक्ल के नए दरीचे खुलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बहुत सी चीज़ें नई इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने आएंगी। जिस तरह कि आपने फरमाया है कि हमारे तीन अहम तरीन मौजू जो हैं वो इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इनको डिस्कस कर सकें, उनके मानी भी सामने आ जाएं और उनके मकासद भी सामने आ जाएं। ऐसा ना हो कि महज हम अल्फाज की हद तक महदूद हो जाएं और उससे पैदा होने वाले नताइज जो हैं उनसे महरूम हो जाएं। तो जिस तरह कि आपने फरमाया है कि तीन बड़े अल्फाज जो हैं वो हमारे पास हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि जिक्र के बुनियादी मानी क्या हैं, उसके नताइज क्या हैं, इब्तला के बुनियादी मानी क्या हैं, उसके नताइज क्या हैं, और तकवा उसके बुनियादी मानी क्या हैं और उसके नताइज क्या हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आप तमाम अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि जिस किताब करीम पर हम या हमसे पहले जितने लोगों ने काम किया है, या इंशाअल्लाह जो हमारे बाद आने वाले लोग हैं जो इस किताब करीम पर काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो हमें इस किताब करीम के कुछ बुनियादी उसूल जो हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये मालूम हो कि हमने किस मकाम पर, किस जगह पर, किस कैफियत के अंदर इस किताब करीम के साथ मामला करना है, और किस तरह ये किताब करीम अपने नताइज और मकासद जो है वो हमारे हवाले करे। उनमें एक चीज़ जो हम शुरू से तमाम अहबाब के सामने पेश करते चले आ रहे हैं वो ये है कि इस किताब करीम का सबसे अजीम कारनामा ये है कि इसमें एक मानी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं। ये चीज़ इस किताब करीम को दुनिया की तमाम किताबों से मुख्तलिफ कर देती है। ये कहना कि ये कुरान बाकमाल बाजमाल किताब है, और ये साबित करना कि ये बाकमाल और बाजमाल किताब है, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। हम शुरू से प्रैक्टिकली इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कि देखिए, ये किताब करीम एक मायने के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती, और इस पर हमारी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हमने दलाइल के साथ ये बात साबित करने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत हद तक हमें कामयाबी भी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहबाब का जो है वो फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब बल्कि लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमसे भी ज़्यादा बेहतर उस पर काम करना शुरू कर दिया है। ये अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि हमसे भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में और बेहतर अंदाज में लोगों ने उस पर काम करना शुरू कर। तो अब आप ये देखिए कि एक चीज तो हमने ही आपके सामने ये रख दी है कि कुरान करीम में एक मानी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं। दूसरा कमाल इस किताब का ये है जी कि ये तीन जमानों की मुसाफिर किताब है। ये माजी, हाल और मुस्तकबिल एक ही वक्त में ये तीन जमानों पर सफर करने की सलाहियत रखती है। ये इस किताब करीम की सबसे बड़ी अजीम बात है जो हम आपके सामने रख रहे हैं।
इन तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए हम अब आपके सामने उसके वो अल्फाज रखना चाह रहे हैं कि जिनका आज हमारा मौजू है, जो अल्फाज। तो इन्हीं अल्फाज पर बात करने से पहले सिर्फ इतनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरह एक ट्रेन को एक छोटा सा चंद फुट का कांटा जो है वो उसकी मंजिल से उसे दूर कर देता है, एक ट्रैक से उठाकर दूसरे ट्रैक पर ले जाता है, इसी तरीके से किसी भी कौम की तबाही के लिए, किसी भी हक बात की जो है वो तबाही के लिए, उसके खात्मे के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि उसके अल्फाज को उसके हक हकीकत से उठाकर ऐसे या तो उसे छुपा देना या उसे उस राह से हटा देना। दोनों सूरतों में जो कौम उसकी तबाह कर रही होगी, जो कौम उसके मानने वाली होगी, वो अपने हकायक से, अपनी हकीकतों से दूर होती चली जाएगी। तो हम शुरू से ये अर्ज कर रहे हैं कि अगर हम अल्फाज के मकाम पैदाइश पर पहुंच जाएं, और कुरान करीम का कमाल ये है कि ये हर लफ्ज के मकाम पैदाइश पर आपको लेकर जाता है और ये बताता है कि कौन सा लफ्ज किस मकाम पर कैसे पैदा हुआ है और कैसे नताइज पैदा करता है। ये इस किताब करीम की अजमत है और इस किताब करीम का उसलूब है। तो जनाब, आज हम जो अल्फाज आपके सामने ला रहे हैं उसमें जिक्र पर हम इससे पहले काफ़ी गुफ्तगू कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह आज हम इख्तिसार के साथ उस पूरी गुफ्तगू को भी समअप करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके साथ हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जिक्र है, एक है इब्तिला, और एक है तकवा। अच्छा, इन तीनों का इंतखाब हमने इसलिए किया है कि पिछले QWS के प्रोग्राम्स में हमारा मौजू जो है वो इंसानी सेहत और कुरान करीम की तालीमात, ये दोनों मौजूआत चूंकि आप लेकर चले हैं माशाल्लाह, आपने, फराज साहब ने, डॉक्टर इश्तियाक साहब हैं, डॉक्टर उस्मान साहब हैं, आप लोगों ने बहुत खूबसूरती से उस पूरे प्रोग्राम को लेकर चले हैं, जिसमें नफ्सियात के ऊपर आपने बात की है, इंसानी सेहत और उसकी ग़िज़ा के हवाले से बात की है, कुरानी तालीमात के ऊपर बात की है। तो आज का प्रोग्राम भी उसी चीज़ में हम लोग ऐड करेंगे कि आपने तो जिस्मानी मामलात के ऊपर बात की है, हम ज़रा इंसान की रूहानी कैफियत के ऊपर बात करेंगे कि एक जिक्र इंसान की रूह पर क्या असर करता है। इब्तला के मानी अगर समझ आ जाए तो उसके फ़वाइद क्या होते हैं, तकवा के मानी अगर समझ आ जाए तो उसके क्या फ़वाइद होते हैं। तो सबसे पहले हम लफ्ज़ लेकर आते हैं जी, जिक्र। जिक्र, अच्छा जी, आम तौर पर देखिए कि जिक्र कहते हैं याद को, याद रखने को, याद करने को, और इसी तरीके से किसी भूली हुई बात, ज़ात या अमल का याद आना, ये भी जिक्र है। इसी तरीके से जिक्र की और भी बहुत सारी शक्लें हैं, लेकिन हम आज वो अर्क आपके सामने निचोड़ निकाल कर रखेंगे कि जिससे इंशाअल्लाह ताला जिक्र का लफ्ज़ जब भी आपके सामने आएगा तो वो इंशाअल्लाह आपको समझने में बहुत आसानी होगी, और इंशाअल्लाह वो जो है वो आपको नताइज पैदा करके देगा, वो अपने मकासद आपके हवाले कर देगा। तो जनाब, जिक्र कहते हैं याद को, और बिल्कुल एक और कमाल चीज जो देखने वाली है वो ये है कि जिक्र के तजाद में एक लफ्ज आता है कुरान करीम के अंदर, जिसे नसा कहा जाता है या नसी कहा जाता है, भूलना। जिक्र कहते हैं याद करना, और इसी के तजाद में एक लफ्ज आता है जिसे हम भूलना कहते हैं। यनसा का लफ्ज भी देखें अरबी जुबान के अंदर इस्तेमाल होता है, नसी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, नसा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये होता है जी कि भूल जाना। तो हमने कुछ चीज़ें बिल्कुल इख्तिसार के साथ आपके लिए जो है वो तैयार की हैं, वो ये हैं कि जिक्र कहते हैं किसी खास पल, लम्हे या वक्त में वकू पजीर होने वाले अमल की याद दहानी। वकू पजीर होने वाले अमल की याद दहानी, एक खास वक्त में, एक खास लम्हे के अंदर वकू पजीर होने वाले अमल की याद दहानी। दूसरा, जिक्र कहते हैं वो कलाम कि जिसके जरिए हकीकत सामने आ जाए। वो कलाम कि जिसके जरिए हकीकत सामने आ जाए। इसकी मिसाल हम पहले दे चुके हैं जी बहुत सारे प्रोग्राम्स में, कि अगर कोई इंसान ये कहे कि एक दफा का जिक्र है, एक कौवा प्यासा था, और फिर वो कौवे को 3 लाख दफा दोहरा दे, कौवा 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 करते हुए, तो कोई भी बात हमारे सामने नहीं आएगी जब तक कि वो पूरी बात हमारे सामने ना रखे कि उस कव्वे की जद्दोजहद, उसकी मेहनत, कि वो पत्थर कहाँ से लाया और कैसे उसने उस बर्तन के अंदर वो पत्थर डाले और पानी की सतह को उसने बुलंद किया, और यूं एक मेहनत और अजमत का पैगाम हमारे सामने जिक्र की सूरत में आ जाता है।
تو ذکر کہتے ہیں وہ کلام کہ جس کے ذریعے آپ حق اور حقیقت کے قریب ہو جائیں، حق اور حقیقت آپ کے سامنے آ جائے۔ اچھا جی، ایک اور بڑی خوبصورت شکل ہے ذکر کی قرآن کریم کے اندر، وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ذکر دراصل فکر کی چابی ہے جی۔ ذکر جو ہے یہ دراصل فکر کی چابی ہے، یہ تحرک کی چابی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ذکر میں ہوں، آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ اللہ کی آیات کا، قرآن کا ذکر کریں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کے کسی عمل کا، ان کی اسوہ کا ذکر کریں، اور آپ کی ذات کے اندر کوئی تغیر پیدا نہ ہو، آپ کی زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہ آئے، آپ کے اخلاق میں، آپ کی معیشت میں، آپ کے اطوار میں، اقوال میں کسی چیز کے اندر کوئی تغیر نہ آئے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ محض لفاظی کے اندر مبتلا ہیں، آپ کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم عظیم کتاب ہے، یہ جہاں جہاں ذکر کی بات کرتی ہے وہاں وہاں نصیحت کی بات کرتی ہے، وہاں وہاں بہتری کی بات کرتی ہے، وہاں وہاں تغیر کی بات کرتی ہے۔ تو یہ ذکر ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ ذکر دراصل فکر کی چابی ہے جس کے ذریعے بند قلب و عقل کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ ذکر دراصل فکر کی چابی ہے کہ جس کے ذریعے بند قلب و عقل کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ ایک اور اینگل دیکھیے آپ ذکر کا، کہ ذکر نصیحت کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کسی کی جان و مال کی حفاظت ہو جائے۔ اب یہ بھی دیکھیے آپ کہ ایک ایسی یاد دہانی، ایک ایسی نصیحت، ایک ایسی یادداشت کہ جس کے ذریعے کسی کے جان و مال کی حفاظت ہو جائے، یہ بھی ذکر ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور چیز ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، سورۃ داریات آیت نمبر 55 اگر آپ نکال لیں۔ سورۃ داریات آیت نمبر 55، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کریں، یاد دہانی کروائیں، یقیناً یہ یاد دہانی و نصیحت مومنین کو نفع دے گی۔ اب کمال یہ دیکھیے کہ ذکر کے ذریعے مومن کی حالت اور حکمت بدل رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے اس آیت کے اندر مومنین، اور مومنین کے لیے تو ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ مشقت کے اندر، محنت کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وہ مشقت اور محنت اس کا تاج ہوتا ہے، اس کا ریوارڈ ہوتا ہے۔ تو ان مومنین سے قرآن کریم جب مخاطب ہوا ہے تو قرآن کریم نے سورۃ داریات آیت نمبر 55 کے اندر فرمایا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کریں، یاد دہانی کروائیں، نصیحت کریں، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک ذکر جو ہے یہ مومنین کو اس کا بڑا نفع ہوتا ہے، اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان مومن جو ہے، اگر وہ جب کبھی اللہ کی آیات کا ذکر کرے گا، جب کبھی اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے رسول کا ذکر کرے گا، ان کے اقوال، ان کی زندگی کا ذکر، ان کے اعمال کا ذکر کرے گا، تو اس کے اندر ایک تغیر پیدا ہوگا، اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ وہ جس ٹریک پر جا رہا ہے اس سے اگر وہ ٹریک خیر ہے، بہتر ہے، تو وہ بہترین کے ٹریک کی طرف جائے گا، اور اگر وہ کسی برے ٹریک پر ہے تو وہ بہتری کی طرف آئے گا۔ تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی تغیر اور تبدل ضرور آئے گا، اگر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اگر وہ قرآن کے ذریعے ذکر حاصل کر رہا ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ذکر حاصل کر رہا ہے۔ تو ہم یہ تمام تر چیزیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ذکر جو ہے وہ محض لفاظی ہوگی، اور محض لفاظی سے بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی منفعت سے انکار کر رہے ہیں، کہ اس کا کوئی نفع نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے تمام تر فائدے آپ کی ذات کی حد تک محدود ہو جائیں گے۔ میں اگر ذکر کرتا ہوں روزانہ 5000 دفعہ، کوئی اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، الحمدللہ، ان تمام تر جو تسبیحیں جتنی بھی میں کر رہا ہوں، یہ میں اپنی ذات کے نکھار کے لیے پیدا کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، یعنی اپنے خیال کی لگام اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی ہے کہ میں اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے خیالات کو لگام ڈال سکوں، انہیں ٹھیک کر سکوں۔ لیکن کیا میرے ذکر سے معاشرے کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا مطلوب یہ ہے
کہ اللہ کے ذکر سے، خالق کے ذکر سے مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، تو پھر آپ اگر اللہ کا ذکر کریں اور مخلوق کو فائدہ نہیں ہو رہا تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم محض صرف اس ذکر کے ذریعے اپنی ذات کی لذت کے اندر مبتلا ہیں، اپنے آپ کو مانج رہے ہیں، صرف اپنی ذات تک محدود ہیں؟ تو ٹھیک ہے، اس کی فائدے سے انکار کوئی نہیں کر رہا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جہاں پر ذکر کی بات کی ہے اس میں مومنین کے فائدے کی بات ہو رہی ہے، دوسرے لوگوں کے فائدے کی بات ہو رہی ہے۔ یقیناً ایک مومن کا ذکر جو ہے وہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے سورۃ ذاریات میں آیت نمبر 55 کے اندر یہ بات کر دی ہے جی۔ دوسری صورت آپ دیکھیے سورہ الاعلی، آیت نمبر 15، سورہ الاعلی آیت نمبر 15، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس نے نماز پڑھ لی یا وہ نماز کے ساتھ جڑ گیا، فصلہ۔ لیکن قرآن کریم یہاں پر بتا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے رب کا ذکر کریں تو وہاں پر اس ذکر کے ساتھ ہوگا کیا؟ فصلہ۔ تو پھر آپ ایک ایسے پروگرام کے اندر آپ کی شمولیت ہو جائے گی جو حق پر مبنی ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو عام جو اس کا ترجمہ ہے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، تو ٹھیک ہے، فصلہ نماز اس صلاح کا حصہ ہے، لیکن صلاح پر ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ صاد اور لام کا مادہ جہاں پر آئے گا قرآن کریم کے اندر، وہاں پر دو اطراف کا کسی ایک مقام پر اکٹھا ہونا، کمبائنڈ کوآرڈینیشن ہوگی، ذات اور کائنات کی ہم آہنگی ہوگی، وہ طرز زندگی کی جس میں ذات اور کائنات ہم آہنگ ہو جائے، وہ صل کا مقام ہوتا ہے۔ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ رب کا اسم جو ہے وہ انسان کو فصلہ کرتا ہے، جوڑ دیتا ہے، آپ کی شمولیت ہو جاتی ہے اس حق کے لیے، اس ایمان کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس قرآن کے لیے جو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا۔ تو ذکر جو ہے وہ فصلہ کے مقام پر، صل کے مقام پر لے آئے گا آپ کو، اور صل کے مقام کے اوپر ہماری بہت ساری ویڈیوز جو ہیں اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ تو یوں آج ہم آپ کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ تاکہ آپ کے، ہمیں اور ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں، ان تمام احباب کے سامنے جب کبھی یہ الفاظ آئیں، ذکر کا لفظ آئے، تو کم از کم اس کسی ابہام میں یا اس کو بیان کرنے میں ان کی کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو، بلکہ وہ ایک خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی اس کیفیت کو بیان کر سکیں کہ دیکھیے ذکر کے ذریعے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ذکر وہ کلام ہے کہ جس کے ذریعے حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ذکر وہ کیفیت ہے، وہ حالت ہے کہ جو انسان کے اندر تغیر پیدا کرتی ہے۔ ذکر انسان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ذکر اللہ کے نظام کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے پروگرام کے ساتھ آپ کو جوڑ دیتا ہے۔ فصلہ کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ صل کرتا ہے، وہ آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑتا ہے، قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے، ایمان اسلام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو ذکر جو ہے وہ ایک تحرک ہے، ایک محنت ہے، حکمت عملی ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، یہ تمام تر چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اور جو سب سے خوبصورت انداز جو قرآن کریم نے اختیار کیا ہے وہ دیکھیے سورہ القاف آیت نمبر 45، سورہ القاف آیت نمبر 45۔ تو آپ یہ دیکھیے، اس میں کمال دیکھیے قرآن کریم کا، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن اعلم بما يقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ آپ دیکھیے، ہم خوب جان رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں، اور تم ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری وارننگ سے ڈرے، جو میری وعید سے ڈرے۔ تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے بہترین ذکر جو قرآن کریم نے بتایا ہے کسی بھی انسان کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، حکمت کے لیے، تغیر اور تبدل کے لیے، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کو قرآن یہ کتاب بتا رہی ہے کہ یہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے آپ نے ذکر کرنا ہے، جس کے ذریعے آپ نے نصیحت کرنی ہے، جس کے ذریعے آپ نے کسی کو سلجھانا ہے، کسی کو ٹھیک کرنا ہے۔
تو قرآن سب سے بہترین جو ہے وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو آخر میں ہم اس لفظ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو، وَذْكُر، وہاں پر بھی الفاظ آتے ہیں، ابراہیم کا ذکر کرو، داؤد کا ذکر کرو، اسماعیل کا ذکر کرو۔ تو کمال یہ ہے کہ ان انبیاء کا ذکر دراصل قرآن کریم ان کی فکر کی تائید کرتا ہے۔ جہاں پر قرآن کریم تمام دوسرے انبیاء کا ذکر کرتا ہے کہ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو، اس کتاب میں داؤد کا ذکر کرو، اس کتاب میں اسماعیل کا وَذْكُر 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 کے الفاظ آتے ہیں، ذکر کرو، تو دراصل قرآن کریم جو ہے ان تمام انبیاء کا ذکر دراصل ان کی فکر کی تائید ہے، یعنی انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے، آپ نے اس یاد دہانی کے لیے، یہ اس یاد دہانی میں اس چیز کو دیکھنا ہے، آپ نے اس یاد دہانی کے اندر یہ سوچنا اور سمجھنا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں اس وقت حضرت مریم نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے، ان کے اقوال و افعال میں کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے ان کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے، داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بھی، اور جن جن باقی تمام انبیاء کا ذکر آتا ہے جی، تو قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ ذکر جو ہے وہ اس کی یہ پوری جتنی بھی یہ لائنز ہم نے اس سے پہلے ہم بہت سی ویڈیوز میں یہ بات کر چکے ہیں، لیکن آج ہم اس کو ذرا سم اپ کر رہے ہیں تاکہ ذکر کا سامنے آنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ اس کے بعد ہم اطلاع کی طرف جائیں۔ تو اب ہمارا دوسرا جو لفظ ہے جی، وہ اہم ترین لفظ ہے، اسے کہتے ہیں ابتلا، یعنی کسی چیز کے اندر مبتلا ہونا۔ عام طور پر ہم اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں آزمائش، امتحان، اور اس طرح کی اور بہت سارے الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مادہ ہے با لام واو، بلو۔ عربی زبان کے اندر اس کا مادہ جو ہے وہ بلو ہے، جس میں مبتلا ہونا اور ابتلا کے الفاظ قرآن یبلونکم کے الفاظ استعمال موجود ہوئے ہیں، بلا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اختصار میں اگر ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہو کہ ابتلا کسے کہ ذکر تو چلے اب ہمارے سامنے آ گیا کہ ذکر کیا چیز ہوتی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابتلا کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بنیادی معنی کیا ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہو۔ تو مختصر اور سادہ لفظوں میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ابتلا جو ہے، ابتلا یہ وہ تربیتی عمل ہے کہ جس کے ذریعے صلاحیتوں اور خامیوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ابتلا کہتے ہیں وہ تربیتی عمل کہ جس کے ذریعے صلاحیتیں بھی نکھر کر سامنے آ جائیں اور خامیوں کا بھی اندازہ لگایا جا سکے۔ محض ایسا نہ ہو کہ صرف ہم خوبیوں کو دیکھتے رہیں اور خامیوں کا حساب جو ہے وہ خوبیوں سے اور زیادہ نکل آئے یا زیادہ خطرناک نکل آئے۔ تو ان دونوں صورتوں میں نبلوکم کے الفاظ کو جب آپ سامنے رکھیں گے، جب اللہ نے یہ کہا فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ ہم آپ کو مبتلا کرتے ہیں، تو مبتلا ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے جی کہ یہ وہ تربیتی عمل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے صلاحیتوں اور خامیوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اب جس طرح کہ ہمارے پچھلے پروگرامز میں ہمارے ڈاکٹر احباب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ بیسیکلی کمزور ہونے میں، ہمارے بیمار ہونے میں، ہمارے عوامل اور ہمارے افعال کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ہم یقیناً کوئی ایسا عمل کرتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ یا کوئی کسی چیز کے اندر ایسی چیز میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کے نقصانات ہوتے ہیں ہمارے سامنے، جس کے نقصانات آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ڈاکٹرز حضرات نے اس کے اوپر بڑی خوبصورتی سے بات کی ہے، اور قرآن کے حوالہ جات میں میں مامنہ نے اور سرفراز صاحب نے، انہوں نے بھی بڑی خوبصورتی سے اس بات کی تائید کی کہ ہاں بالکل یہ بات درست ہے۔ تو ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ عمل جو ہے وہ اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ ایسے معاملات اور حالات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس میں بظاہر آپ کی ذات کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن آپ اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ ڈائریکٹلی آپ اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے، لیکن وہ معاشرے کا حوالہ لے لیں
وہ اپنے خاندان کا حوالہ لے لیں، بحیثیت قوم آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے، تو بعض اوقات ہم کسی ایسی چیز کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس میں ڈائریکٹلی ہماری ذات کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جس میں ڈائریکٹلی ہماری ذات انوالو ہی نہیں ہوتی، ہم اس عمل کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ادا کر رہے ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ چیز ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس کیفیت میں نبلونکم کو جب ہم تربیتی تناظر میں دیکھیں گے تو بیسیکلی اس تربیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک عمل تو وہ تھا کہ جو میرے جسم کے اندر نتائج پیدا کر رہا، ایک چیز وہ ہے جو خارج سے میرے اوپر آ رہی ہے کسی مشکل یا آزمائش یا امتحان کی شکل۔ تو ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جسمانی معاملات میں تو ٹھیک ہے کہ عمل جو ہے وہ اپنا نتیجہ پیدا کر رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ معاشرہ بھی اپنے نتائج پیدا کر رہا ہے، اقوام بھی اپنے نتائج پیدا کر رہی ہیں، خیر و شر کی قوتیں بھی نتائج پیدا کر رہی ہیں۔ تو ہم نے ابتلا کے اس لفظ کو، جب بھی یہ لفظ ہمارے سامنے آئے گا، تو بالکل جیسا کہ ایک استاد اپنے شاگرد کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے، نکھارنے کے لیے اسے کسی امتحان میں مبتلا کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی کوشچن پیپر رکھتا ہے، کوئی ایکسرسائز رکھتا ہے، کوئی ایسی چیز رکھتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ لگایا جا سکے، پتا چلے کہ یہ بچہ کس جگہ پر، کس مقام پر کھڑا ہے۔ تو یہ دراصل نبلونکم کا جو پروسیجر ہے، یہ آپ کی ذات میں اس چیز کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ آپ خیر کے مقام پر ہیں تو کس مقام پر ہیں، اگر آپ شر کے مقام پر ہیں تو آپ کس مقام پر ہیں۔ تو ابتلا کا لفظ جو ہے، جو ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اللہ جو ہے وہ، تاکہ اللہ یہ جان لے یا اللہ یہ جان سکے تو وہ انسان کو مبتلا کرتا ہے، اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ وہ امتحان لے، اس لیے کہ وہ آزما لے۔ تو واللہ علیم بذات الصدور، اس نے اپنے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ تو اس بات کو بھی جانتا ہے جو گمان آپ کی ذات کے اندر گزر جاتا ہے۔ تو وہ رب تو بالکل سب کچھ جانتا ہے اور اسے معلوم ہے، وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، لیکن دراصل یہ نبلونکم کا جو پروسیجر ہے، یہ بیسیکلی آپ کی ذات کو نکھارنے کے لیے، نتھارنے کے لیے آتا ہے کہ تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ آپ صلاحیتوں کے کس مقام پر ہیں۔ اگر آپ کے اندر اللہ نہ کرے خامیاں ہیں تو وہ آپ کی کون کون سی ایسی خامیاں ہیں جنہیں اگر آپ دور کریں تو آپ خیر کی طرف، بہتری کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ذکر ہے وہ اس کے بعد یہ ابتلا کا آنا، کہ یہ بھی ہمیں یہ پتا ہو کہ ذکر کے ذریعے ہم حقائق کے قریب ہو جائیں گے، اور حقائق کے قریب ہونے پر اگر ہم کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ بھی ہماری ذات کو نکھارنے کا ایک عمل ہے، اس ہماری ذات کو نکھارنے کا یہ عمل ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ آخری لفظ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے تقوی۔ تقوی، اب یہ وقوع کے مادے پر اب آپ دیکھیے اتقوا اللہ واتقوا واتقوا کے الفاظ آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مکمل، جامع اور خوبصورت عمل ہے جسے بار بار قرآن کریم نے ہر کسی خیر کے عمل کے بعد لعلکم تتقون تتقون تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یہاں تک کہ شروع میں آپ دیکھیے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ تو تقوی کے معنی جو ہیں وہ بچنا، ہٹنا، اس کے بہت سے شیڈز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ایک چیز جو ہم بار بار شروع سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ جو نئے پڑھنے والے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے والے ہیں، یا بہت ڈیپلی، بہت مشکل الفاظ سے نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قرآن کریم تقوی جو ہے وہ احتیاط کو کہتا ہے۔ احتیاط، جو متقی ہوتا ہے وہ محتاط ہوتا ہے۔ عمومی طور پر جب ہمارے ہاں متقی کا ترجمہ پرہیزگار کیا جاتا ہے تو پھر یہ سوال اٹھانے والے اٹھاتے ہیں کہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگار کے لیے، تو جو پہلے سے پرہیزگار ہو اسے ہدایت کی کیا ضرورت؟ تو قرآن کریم بیسیکلی متقین کا لفظ استعمال کر کے یہ بتاتا ہے کہ جو انسان احتیاط کرتا ہے، ہدایات اس کے لیے۔ میں نے اگر پشاور کا سفر کرنا ہے تو میں اب یہ ذکر لے کر نکلا ہوں کہ میں پشاور کے لیے جا رہا ہوں، راستے میں ذکریات آتی ہیں کہ جناب آپ ترنول
पहुंच चुके हैं, आप संजानी पहुंच चुके हैं, आप फलानी जगह पहुंच चुके हैं, वहां पर बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो ये जिक्रियात हैं, ये जिक्र है जो हर थोड़े टाइम के बाद एक बोर्ड मेरे सामने आ जाता है, जिससे मुझे पता चलता है कि ये जिक्रियात के जरिए कहाँ पर मैंने किस तरफ किस जहत के तरीके निकलना था। अब वहां पर जाकर मुझे पता चला कि मैं एक गलत ट्रैक पर आ चुका हूँ, किसी और तरफ निकल चुका हूँ, मैंने जाना किसी और तरफ था। वहां से मैं यू टर्न लेता हूँ, तौबा करता हूँ, वापस एक सही ट्रैक की तरफ आता हूँ। ये तमाम तर चीजें एहतियात के अंदर आती, ये तकवा के अंदर आती। तो तकवा हम बता चुके हैं कि हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत जो हैं वो उनके लिए होती हैं जो एहतियात करते हैं, जो मोहतात हो। अब हम आखिरी बात अपने डॉक्टर हजरात की बात की भी तायद करते हुए कि सूरह शम्स के अंदर आप देखिए कि वहां पर आयत आती है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व नफ्सिन वमा सव्वाहा। आम तर्जुमा है कसम है नफ्स की और उसे दुरुस्त बनाने की, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि इसको इल्हाम कर दिया गया है, फिर समझ दे दी है उसको बुराई की और अच्छाई की। तो पता चला कि नफ्स की, पर्सनालिटी की, शख्सियत की डेवलपमेंट के लिए तकवा का होना बहुत जरूरी है, एहतियात का होना बहुत जरूरी है। तो हमने अ, आज ये तीन अहम तरीन अल्फाज आपके सामने रखे हैं जी। इनका मकसद सिर्फ ये था कि एक दफ़ा साबका प्रोग्राम्स को भी हम समअप कर सकें और इन तीन अल्फाज के ज़रिए आपके सामने ये हम बता सकें कि ज़िक्र का लफ्ज़ जब कुरान करीम के अंदर आए तो आपको मालूम हो कि उसके बुनियादी मानी क्या हैं, उसकी कैफियत, उसके मकासद व नताइज क्या हैं। इब्तला का लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में क्या तगय्युर पैदा कर सकता है, क्या मकासद आप हासिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से तकवा का लफ्ज़, तकवा को आसान तरीन अंदाज में हमने आपके सामने रख दिया है कि तकवा कहते हैं एहतियात कर, एहतियात कर। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है कि जब उनसे पूछा गया कि तकवा किसे कहा जाता है, तो आपने फरमाया कि ऐसा ही है कि जैसे आप अपना दामन, अपनी चादर, अपने कपड़े किसी झाड़ी से बचा कर निकल रहे हैं। तो वहां पर भी हमें मालूम हुआ कि ये एक मुकम्मल एहतियात है। तो आज का प्रोग्राम हमारा यहाँ तक है जी। अल्लाह करीम आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। इस हवाले से अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं जी। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा माशाल्लाह आज सेशन हमारे साथ शेयर किया है और इतनी मुफीद मालूमात। क्योंकि अब हम जब जिक्र करेंगे तो हमें ये सारी बातें याद आएंगी कि जिक्र से हमारी तबीयत पर, हमारी जहन पर, हमारे अंदर तब्दीली आती है, तगय्युर भी पैदा करता है, हमें याद कराता है अल्लाह के अहकामात के बारे में। और साथ साथ हम जब इब्तिला के बारे में भी सोचेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये किस लिए अल्लाह ताला के इम्तिहान हमारे लिए आते हैं, और हमारी बेहतरी के लिए आते हैं, हमारी सलाहियतों के निखार के लिए आते हैं। और साथ साथ तकवा जो एहतियात है वो भी हमने जारी रखनी है अपनी ज़िंदगी में। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है जी, फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम बहुत वालेकुम शुक्रिया जी। आपका जी। अल्लाह पाक आपको बहुत अल्लाह सलामत हाफ़िज़। रखे। जज़ाकल्लाह है।